ایک آدمی کی عادت تھی کہ وہ جہاں بھی بیٹھتا ارد گرد کے لوگوں کی شکوے شکایات کرتا، دوسروں کو بتاتا کہ میں ان سے بڑا تنگ ہوں۔ اس کے دوست اس کی اس عادت سے بہت تنگ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اس کی عادت ختم ہو جائے، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ دنیا میں بس شکوے شکایت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ایک بار وہ شخص کہیں چلا گیا، کافی عرصے کے بعد واپس آیا اور اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ دوست اس کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور اسے پوچھ رہے تھے کہ ہاں بھائی، آج تم کوئی شکایت نہیں کرو گے؟ اتنے عرصے کے بعد آئے ہو، بہت سے شکوے شکایات گلے تم نے جمع کیے ہوں گے جو ہم سب سے شیئر کرنے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، اب کوئی ایسی بات نہیں، اور کھڑا ہو گیا۔ جب وہ چلا تو ہلکا سا لنگڑایا۔ اس کے دوستوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ بس یہ جوتا تھوڑا مجھے کاٹتا ہے، شاید ایک نمبر چھوٹا لے لیا میں نے۔ اس کے دوستوں نے کہا کہ اگر ایسا تھا تو لیتے ہوئے تمہیں پتہ نہیں چلا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے جان بوجھ کے چھوٹا لیا ہے۔ اب دوست حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہاں بیٹھو اور ہمیں پوری بات بتاؤ۔ بالآخر وہ بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ جیسے کہ تم لوگ جانتے ہو، گلا شکوہ شکایتیں کرنا میری عادت تھی اور یہ میری زندگی میں شامل ہو چکا تھا۔ تلخی اور بے چینی میری عادت بن چکی تھی، ہر ایک سے خام خواہ الجھ پڑتا تھا۔ اسی طرح ایک بار کسی سے الجھا تو اس کی پٹائی کر دی۔ اس نے مجھے جیل میں پھنکوا دیا۔ عرصہ میں جیل میں پڑا رہا۔ وہاں ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ جس شخص سے میرا جھگڑا ہوا تھا کافی اثر و رسوخ والا تھا، جس کی وجہ سے جیل میں مجھ سے مشقت والے کام کروائے جاتے۔ میں جب بھی کام کرتا صرف اتنا ہی کہہ پاتا، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ یہ کلمات بس میں زبان پر رکھتا، نہ میں کوئی عبادت کر سکتا تھا اور نہ ہی مجھے کوئی بہت زیادہ وقت دیا جاتا تھا۔ اب میری عادت بن گئی تھی، میں اٹھتے بیٹھتے کہتا یا اللہ میری توبہ۔ بس اللہ تعالیٰ کو میری شاید یہ ادا پسند آ گئی، اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا۔ ایک دن اچانک ہی بہت سے قیدیوں کو رہائی ملی۔ وجہ میں نہیں جانتا تھا، لیکن ان قیدیوں میں میں بھی شامل تھا۔ جب میں جیل سے باہر آیا تو باہر کی دنیا ویسی ہی تھی، لیکن میرے اندر کی دنیا بدل چکی تھی اور مجھے ڈر تھا کہ اب میں توبہ کرنا بھول نہ جاؤں۔ اس لیے جب میرا جوتا ٹوٹا تو میں نے نیا جوتا اپنے پاؤں سے تنگ لیا۔ اب سارا دن جب میں چلتا پھرتا ہوں تو یہ جوتا مجھے کاٹتا ہے اور میں بے ساختہ کہتا رہتا ہوں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ شام کو جب میں لیٹنے کے لیے جوتا اتارتا ہوں تو مجھے بہت سکون ملتا ہے، اور میں اسی سکون کو پانے کے لیے خود کو تکلیف دیتا ہوں تاکہ میں توبہ کرتا رہوں۔ عزیز بہن بھائیو، ضروری نہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہو اور ہم لمبی لمبی عبادتیں کریں۔ ہماری آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو، توبہ کا ایک لفظ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے۔ یہ واقعہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور ہم ملازمت پیشہ ہیں، لیکن اگر آپ ملازمت بھی کر رہے ہیں تو بھی اٹھتے بیٹھتے آپ استغفر اللہ کا کلمہ اپنی زبان پر رکھیں، اور یا اللہ میری توبہ یہ ایک ایسا چھوٹا سا جملہ ہے جس میں ندامت، پشیمانی اور کرب چھپا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جملہ ہی آپ کا نجات دہندہ بن جائے اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اتنا وقت عطا کر دے کہ آپ صرف اس کی عبادت کریں اور آپ اس کے کام میں لگے رہیں، وہ آپ کے کام میں لگا رہے۔